انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن کے کردار پر سوال اٹھنا کوئی نئی بات نہیں۔ گزشتہ سالوں میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، ہر ایک انتخابات میں جو چیز مشترک تھی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے کردار پر، ان کے غیر جانبدارانہ رول پر سوال اٹھتے رہے ہیں اور کمیشن تمام سوالوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ گزشتہ دنوں ہی یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ الیکشن کے دوران بہار سرکار کی طرف سے خواتین کو 10,000 روپے ٹرانسفر کیے گئے۔ اپوزیشن جماعتیں اعتراض کرتی رہی، لیکن اس پر نہ کمیشن نے کوئی جواب دہی مانگا، نہ کوئی سوال کھڑا کیا۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جھکاؤ کس طرف ہے اور کمیشن کس طرح سے کام کرتا ہے۔ گرچہ گیانیشور کمار جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے نہ کسی کا پکش لیتا ہے نہ کسی کی مخالفت کرتا ہے، لیکن جو ایک طرف ان کے دعوے ہیں، دوسری طرف الیکشن کمیشن کا کردار ہے۔ 28 اکتوبر کو کانگریس پارٹی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک پوسٹ جاری کیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بہار میں جو آبزرور تعینات کیے جا رہے ہیں، IAS افسران جو تعینات کیے جا رہے ہیں، ان میں زیادہ تر وہ افسران تعینات کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں سے۔ اس پوسٹ کے بعد کانگریس نے یہ بھی لوگوں سے خبردار کیا کہ بہار کے لوگوں خبردار رہو، ووٹ چوری بی جے پی کو کہتے ہیں، ووٹ چور اپنے لوگوں کے ذریعے ووٹ چوری کرنے آ رہا۔ اب scroll.india نے جو ایک نیوز ویب سائٹ ہے، اس نے ایک اسٹوری آج جاری کی ہے جس کا عنوان ہے "Observer for Bihar poll skewed toward BJP ruled state show ECC data"۔ الیکشن آیوش تیواری کی اس رپورٹ میں اسکرول انڈیا نے کانگریس کے اس دعوے کا اعداد و شمار کے تناظر میں تجزیہ کیا ہے کہ کس طرح مغربی بنگال میں گجرات کے مقابلے میں زیادہ IAS افسران ہیں، لیکن بہار میں جو آبزرور بھیجے گئے ہیں گجرات سے بنگال تلنگانہ کے مقابلے میں زیادہ IAS افسران گجرات سے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو الیکشن کمیشن کے جو ڈاٹاز یہاں پر جاری کیے گئے ہیں، اس ڈاٹا سے اندازہ ہوتا ہے اتر پردیش، مدھیہ پردیش، وہ ریاستیں جہاں بی جے پی کی زیر اقتدار حکومتیں ہیں، وہاں کے افسران کو زیادہ بھیجا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن میں جو IAS افسران جو مبصر بن کر آبزرور بن کر آتے ہیں، ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ دراصل الیکشن کمیشن کے آنکھ اور ناک کا یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی ہی نگرانی میں غیر جانبداری ووٹ الیکشن ہوتا ہے۔ آبزرور ہی طے کرتے ہیں کہ کس بوتھ پر دوبارہ پولنگ ہوگی، دوبارہ پولنگ نہیں ہوگی، کس علاقے میں پرامن پولنگ ہوئی ہے، کس علاقے میں پرامن پولنگ نہیں ہوئی، اور کس طرح لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ ضابطۂ اخلاق کو نافذ کیا جائے، یہ آبزرور ہی طے کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر یہ سوال آبزرور پر ہی اٹھنے لگے کہ جو آبزرور آ رہے ہیں ان آبزروروں کا تعلق زیادہ تر بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں سے ہے، تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر عوام کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس کو دور کرنے میں الیکشن کمیشن کردار ادا کیوں نہیں کرتا ہے۔ بہار میں کل 243 IAS افسران کو آبزرور کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ ہر اسمبلی حلقے میں ایک IAS افسر آبزرور کے طور پر تعینات رہیں گے۔ اس طرح بہار میں ٹوٹل 243 اسمبلی حلقے ہیں۔ ان ہر ایک اسمبلی حلقے میں ایک IAS افسر جو ملک کی دوسری ریاستوں سے آئے ہیں وہ آبزرور کے طور پر ہیں۔ ان 243 میں سے 14 کا جو تعلق ہے وہ گجرات سے ہے۔ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی تعداد ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ ملک بھر میں جو افسران ہیں، IAS افسران ہیں، ان میں گجرات کی حصہ داری سب سے کم ہے، جبکہ بنگال اور کرناٹک کی حصہ داری گجرات سے زیادہ، کرناٹک اور بنگال میں گجرات کے مقابلے میں زیادہ IAS افسران موجود ہیں۔ اس کے باوجود صرف گجرات سے 14 IAS افسران کو بہار بھیجا گیا ہے، جبکہ کرناٹک اور بنگلور جہاں پہ کانگریس
और ममता तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है, वहां से कम IAS अफसरान भेजे गए हैं। स्क्रॉल इंडिया की इसी रिपोर्ट में बतलाया गया है कि जो बीजेपी के जेर इख्तिदार रियासतें हैं, उनमें जो IAS अफसरान हैं उनकी हिस्सेदारी 57% है। यानी मुल्क भर में जितने IAS अफसरान हैं उनमें से 57% IAS अफसरान बीजेपी के जेर इख्तिदार रियासतों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन बिहार में जो IAS अफसरान भेजे गए हैं उनमें 68% IAS अफसरान का ताल्लुक बीजेपी के जेर इख्तिदार रियासतों से है। मतलब अपनी आबादी के एतबार से, हिस्सेदारी के एतबार से 10% ज्यादा अफसरान बिहार आए हैं। स्कोर इंडिया में एक और हैरत अंगेज दावा किया है कि 2020 के इलेक्शन में जिन सीटों पर बहुत ही कम मार्जिन से मुकाबला था या बहुत कम मार्जिन से यूपीए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की या बहुत ही कम मार्जिन से हार हुई, उनमें से 80% सीटों पर बीजेपी के जेर इख्तिदार रियासतों के अफसरान को तैनात किया गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे हिकमत अमली क्या है। जाहिर बात है, अगर जीत का मार्जिन 1000 से कम है, ऐसे में अगर 2 बूथ को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार के फैसले को पलटा जा सकता है। सपोज के तौर पर एक औराई एक असेंबली हल्का है, अगर वहां पे इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार की जीत महज 1000 वोटों से हुई, ऐसे में अगर बीजेपी के जेर इख्तिदार रियासत का कोई ऑब्जर्वर किसी 2 या 3 बूथ पर पोलिंग को स्लो कर दे, ताखीर का शिकार कर दे, तो ऐसे में नतीजा जो है तब्दील हो सकता है। इस रिपोर्ट में बतलाया गया ऐसे हलकों में 28% जो अफसरान तैनात किए गए हैं वो बीजेपी के जेर इख्तियार रियासतों में से। हम सब जानते हैं कि बिहार में 2 मरहले में इंतखाबात हो रहे हैं। 6 नवंबर को, 11 नवंबर को पोलिंग होगी और 14 नवंबर को नतायज सामने आएंगे। तो ऑब्जर्वर का जो काम होता है वो इलेक्शन के अमल को कंट्रोल करना, निगरानी करना, और इसी तरह पुलिस मुबस्सिरीन भी तैनात होते हैं जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर को देखना और ज़ाब्ते अखलाक के नफाज को यकीनी बनाना होता है। उस सिलसिले में भी इलेक्शन कमीशन की जो आदाद शुमार जारी हुए हैं, बिहार में कुल 38 हल्के हैं, 38 जिला डिस्ट्रिक्ट है और 243 असेंबली सीट है। हर असेंबली सीट में एक जनरल मुबस्सिर, पुलिस मुबस्सिर और हर डिस्ट्रिक्ट में एक IAS अफसर की तैनाती होगी। अब उस जो आंकड़ा जो दिया गया है उसमें देखिएगा कि आपके सामने आंकड़ा है। अब देखें कि उत्तर प्रदेश में कुल 571 IAS अफसरान हैं, जिनमें से 30 IAS अफसरान बिहार आ रहे हैं। इसी तरीके से गुजरात में 406 अफसरान हैं, जिनमें से 22 बिहार आ रहे हैं। तमिलनाडु में 343 है लेकिन आ रहे हैं सिर्फ 21। वेस्ट बंगाल में 360 IAS अफसरान हैं जो, लेकिन वहां बिहार जा रहे हैं सिर्फ 10। कर्नाटका में 302 IAS अफसरान हैं, वहां बिहार भेजे जा रहे हैं 12। अब लाल निशान जो है वो बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों का है और जो नीला निशान है वो इसका है। अब देख रहे, मिसाल देख रहे, तेलंगाना जहां 174 IAS अफसरान हैं लेकिन वहां से सिर्फ 6 जा रहे हैं। झारखंड से 1 भी नहीं जा रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतें हैं उनमें कितना टोटल जो बिहार में जो अफसरान की तैनाती है, 57% जो अफसरान जो ऑब्जर्वर हैं उनका ताल्लुक बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों से है और 43% का ताल्लुक जो है कांग्रेस या कांग्रेस की इत्तेहादी जमातों से है। इसी तरीके से पुलिस, आप निशान देखें कि जो पुलिस वाले जो है अफसरान हैं उसमें से 68% IAS अफसर, IPS अफसरान का ताल्लुक बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों से है और सिर्फ 33% अफसरान का ताल्लुक जो है इससे है।
یہ جو نقشہ ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ جن سیٹوں پہ سخت مقابلہ ہوا تو لال نشان میں ہے، ان میں زیادہ تر جو ہے بہار کے جو افسران کا جو بھیجا گیا ہے وہ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں سے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اسکول انڈیا کی مدد سے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن پہ جو اعتراضات اپوزیشن سوال کھڑے کر رہی ہے، ان سوالوں میں کسی حد تک ایک دم بھی ہے، اور اس پر الیکشن کمیشن کو صفائی پیش کرنی چاہیے۔ یہ صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر انتخابات کے عمل پر کوئی بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے تو ایسے میں انتخاب کی شفافیت اپنے آپ میں مشکوک ہو جائے گی، اور اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے کہ جب انتخابی عمل ہی مشکوک ہو جائے تو عوام کا اعتماد اور بھروسہ کیسے قائم کیا جائے گا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے۔